بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھیو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون۔ جبکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر ایک لمحہ زندگی سے نکل جائے تو آپ اس کو پوری کائنات دے کر کے واپس اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے، سوائے انسان کے ساری چیزیں اس کی آواز سنتی ہیں۔ ارے مکان جہاں سے آپ لے جا رہے ہیں میت کو، مکان سنتا ہے اس کی آواز، جانور کھڑا ہوا ہے جانور اس کی آواز کو سنتا ہے۔ جب تک یہ اندر ہے
تب تک آدمی آدمی ہے، اور جب یہ نکل گئی تو آدمی لاش بن گیا. اب اس کے دفنانے کی تیاری، منومن مٹی کے نیچے لے جانے کی تیاری ہوتی ہے. قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وہ امی ہی، ارے بھائی تو بھائی ہے. آدمی اپنی ماں کو دیکھ کر بھی بھاگے گا. میں نے اللہ کے حکم کی ایک نافرمانی کی تھی جنت میں، اللہ نے مجھے منع کیا تھا درخت کے پاس جانے سے، میں درخت کے پاس چلا گیا تھا. میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا. نفسی نفسی نفسی. انصاف کا ترازو جب رکھا جائے گا تب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب تک کہ یہ آدمی دیکھ نہ لے کہ میرے ترازو، میری نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے. مائک پر آئے یا اسٹیج پر محترم آئے اور اپنا کلام سنا کر چلے گئے. دوستو اب آئیے میں کسی خطیب کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو مالیگاؤں سے تشریف لائی ہوئی جماعت اہل حدیث کی ایک عبقری شخصیت، عربیت کے قادر الکلام، فن حدیث و تفسیر کے ماہر، عمائدین جماعت کے نامور ادیب و خطیب، متانت و سنجیدگی کے پیکر. میری مراد ماہر لسانیات مولانا جلال الدین صاحب قاسمی سے ہے. میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی موضوع کے تحت خطاب فرمائیں. مولانا کا موضوع ہے احوال قبر. مولانا تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسے ہی آدمی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اس کا ایک عجیب و غریب سفر شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ سفر میں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلے تو ایک کارڈ ہونا چاہیے. یہاں بھی کارڈ موجود ہے. بولے نام عبداللہ، باپ کا نام آدم علیہ السلام، عبداللہ ابن آدم. عرفیت کیا ہے آپ کی؟ انسان. آپ کی آئیڈینٹیٹی کیا ہے؟ مٹی. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ روئے زمین کے. یہ سفر آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ فرودگاہ دنیا سے. جانا کہاں ہے؟ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ میدان حشر. ٹکٹ کنفرم ہے؟ پیسہ لگتا ہے؟ نہیں، فری ہے، لیکن ٹکٹ کنفرم ہے، سیٹ کنفرم ہے.
جس ہوائی جہاز سے آپ کو سفر کرنا ہے اس کا کیپٹن ملک الموت ہے، ساتھ میں اس کے کوئی جانے والا نہیں، اس جہاز میں آکسیجن نہیں ہے، اور لگیج کے نام پر 4-5 گز کپڑا اور کچھ روئی لے جانے کی اجازت ہے، بقیہ کچھ بھی لے جانے کی اجازت نہیں۔ فردر انفارمیشن کے لیے آپ کو کیا کیا لگتا ہے، کیا کیا ضروری ہے، اس کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول سے رجوع کیجیے۔ ہر آدمی کو یہ سفر کر رہا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں یہی بات کہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ دیکھو ڈسٹرب مت کرو، چپ چاپ بیٹھے رہو، ایک دم چپ چاپ بیٹھو، میری طرف بتاؤ، جتنا سنجیدہ عنوان ہے آپ اتنے سنجیدہ ہو جاؤ۔ ہر آدمی کو یہ سفر درپیش ہے، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی بھی ریلیجن سے متعلق ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر ایک کو یہ سفر درپیش ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ یہ کلیہ بتا دیا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو یہ سفر طے کرنا۔ لہذا ایک ایک لمحے کو غنیمت جان لیجیے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ہمیں متنبہ کیا ہے، حدیث اس طرح، وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک۔ یہ بچے کو آپ ہٹا دیتے تو اچھا رہتا تھا، نہیں لے جاؤ۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناءک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک۔ رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب الرقاق۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب الرقاق کے اندر اس روایت کو لائے ہیں، اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غنیمت سمجھتے کس کو بولتے ہیں؟ جب مسلمان کفار سے لڑتے تھے اور جب ان کو شکست ہو جاتی تھی تو جو مال پڑا رہتا تھا، لوگ اس پڑے ہوئے مال کو جو جگہ جگہ میدان جنگ میں بکھرا ہوا ہوتا تھا اس کو لینے کے لیے لوگ دوڑ پڑتے تھے، میں جلدی سے اٹھا لوں، میں جلدی سے اٹھا لوں، میں جلدی سے اٹھا لوں۔ اس کو کہتے مال غنیمت، یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اغتنم، غنیمت سمجھ لو، جلدی جلدی بغیر ایک لمحہ ضائع کیے جمع کر لو، غنیمت سمجھ لو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے، ایک تو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اس لیے کہ جوانی میں جو نیکیاں تم کر لو گے وہ بڑھاپے میں نہیں کر پاؤ گے، بڑھاپے کا انتظار مت کرو، غنیمت جان لو، جوانی کے ایک ایک لمحے کو کام میں لے آؤ۔ دوسری چیز وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لو بیماری سے پہلے۔
اس لیے کہ حالت صحت میں جو نیکیاں تم کر سکتے ہو وہ بیماری میں نہیں کر سکتے. تیسری چیز وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالو اس سے پہلے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ پیسہ نہ رہے. ابھی ہے، ہو سکتا ہے کہ بچے آپ کو تصرف نہ کرنے دیں. بنایا سب کچھ آپ نے، بچے قابض ہو گئے، اب ان کا حکم چل رہا ہے. تو جب تک آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے آپ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر ڈالیں اس سے پہلے کہ خرچ کرنے کا وقت آپ کو نہ ملے یا آپ خرچ کرنے پر قادر نہ ہوں. چوتھی چیز وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، آپ کو جو خالی وقت ملا ہے اس سے پہلے کہ آپ کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں، مشغول ہونے سے پہلے اس خالی وقت کو جو آپ کو ملا ہے آپ اسے کام میں لے لیں. لمحے لمحے کو غنیمت جان لیں اس سے پہلے کہ آپ کسی کام میں مشغول ہو جائیں. پانچویں چیز وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو، اس لیے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، تو زندگی کے جو لمحہ لمحہ ہے موت کے آنے سے پہلے حیات کے اس لمحے لمحے کو غنیمت جان لو. غنیمت جاننے کا مطلب اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا لو، بے فائدہ مت چھوڑو. یہ حدیث بڑی عجیب و غریب ہے اور ہمیں تنبیہ کرتی ہے کہ ہم زندگی کے کسی لمحے کو ضائع نہ کریں، کام میں لے لیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک بازار میں ایک برف بیچنے والے سے سمجھا. اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک بائع الثلج سے، ایک برف کے بیچنے والے سے میں نے اس کی تفسیر سمجھی. کیسے؟ بازار میں نے دیکھا کہ ایک آدمی زور زور سے چلا رہا ہے، ارے بھائی جلدی سے میرا سامان خرید لو ورنہ نفع تو چھوڑو میرا جو راس المال ہے وہ بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. کہتے آگے بڑھ کر کے میں نے دیکھا کہ یہ کیوں چلا رہا ہے کہ میرا مال جلدی جلدی سے لے لو ورنہ نفع تو درکنار، یہ راس المال بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. میں نے دیکھا کہ وہ برف بیچ رہا ہے. ایسے ہی انسان کی زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. ایک لمحہ جو اس کی زندگی سے مائنس ہو گیا، پوری کائنات دیکھ کر اس لمحے کو واپس لوٹانا چاہو نہیں لوٹا سکتے. سونے سے ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے ایک ایک وقت. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان کچھ موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ہائی ڈوڈ، واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ آئی ایم کلنگ فلائز، آئی ایم کلنگ ٹائم. مکھی مار رہے ہیں یا ٹائم کو کل کر رہے ہیں. ارے ٹائم آپ کو ملا ہے، وقت ملا ہے آپ کو کل کرنے کے لیے، ٹائم ضائع کرنے کے لیے ملا ہے آپ. جبکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر ایک لمحہ زندگی سے نکل جائے تو آپ اس کو پوری کائنات دے کر کے واپس اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے. تو زندگی پگھلتی جا رہی ہے. جلدی سے اس کو کام میں لا کر کے اپنی اس زندگی کو موت سے پہلے کارآمد بنا لو. اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب آگے بڑھتے ہیں. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک جسم اور ایک روح. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ روح پہلے ہے، جسم بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے روحوں کو بنایا ہے اور ہر روح کے اوپر نمبر لگا ہوا ہے کہ یہ روح کس بدن میں جائے گی اور اس آدمی کا نام کیا ہوگا. تو روحیں اللہ نے پہلے بنا لی ہیں. دلیل یہ حدیث پاک. وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق
ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مزغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي وسعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فیدخل النار رواہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء. حضرت امام بخاری اس پوری روایت کو جو ایک صفحے کے اوپر تھی کتاب الانبیاء کے اندر لائے، میں نے پڑھ دیا. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. بہت پیاری روایت، بہت غور سے سنو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب باپ کی پشت سے چل کر نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو 40 دن تک نطفہ ہی رہتا ہے، ایسے ہی رہتا ہے. پھر 40 دن جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، پھر 40 دن گوشت بن جاتا ہے. یہ سٹیپس ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ 4 چیزیں لکھ لو. تو کیا چیزیں لکھ لی جاتی ہیں؟ ایک تو اس کا عمل لکھا جاتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ زندہ کب تک رہے گا. یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اگلا رمضان پاؤں گا یا اگلا دن پاؤں گا؟ ہم جب کسی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس مال کی کوئی گارنٹی ہے؟ آپ وارنٹی اور گارنٹی لیتے ہیں. کوئی پوچھ لے آپ سے آپ کی زندگی کی، اس حیات کی کوئی گارنٹی ہے کہ اگلے لمحے آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں؟ لکھ لیا جاتا ہے اس کا عمل، لکھ لیا جاتا ہے اس کے مدت پر، لکھ لیا جاتا ہے اس کا رزق کہ اسے کیا ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، غریب رہے گا کہ امیر رہے گا. اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا، جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. یہ لکھ لیا جاتا ہے. کتنے مہینے ہو گئے؟ 4 مہینے. علامہ البانی نے اس حدیث سے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ بچہ اگر 4 مہینے کا ہو جائے، 4 مہینے کا، اور وہ مرا ہوا بھی پیدا ہو تو نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اسے کفنایا جائے گا، دفنایا جائے گا. اس لیے کہ 4 مہینہ گزرنے کے بعد یہ سارے احوال اس کے اوپر گزر چکتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ ایک آدمی جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ رہ جاتا ہے کہ وہ آدمی جنتیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں کے عمل کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم کے اندر انسان کو پہلے بناتا ہے، روح بعد میں پھونکی جاتی ہے. روح پہلے اللہ نے بنا دی ہے اور یہ روح اس خاص بدن کے اندر بعد میں داخل ہوتی ہے. اچھا، روح پہلے بنا دی جاتی ہے، کہاں رہتی ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن کس شکل میں رہتی ہے وہ بتا دی گئی ہے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب البر کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمام روحوں کو بنا رکھا ہے اور وہ جیسے لشکر ہوتا ہے
ایک جگہ جمع رہتے اور ایک لشکری دوسرے لشکری سے ملتا ہے، ایسے ہی ایک روح دوسری روح سے ملتی ہے۔ عالم ارواح میں ایک عالم ہے جہاں روحوں کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ جیسے ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہو، ایک فوجی دوسرے فوجی سے ملتا ہے، تو اگر وہاں ایک روح کو دوسری روح سے اگر کوئی محبت ہو گئی تو جسم ملنے کے بعد بھی وہ محبت قائم رہتی ہے، اور اگر وہاں روحوں کے درمیان ایک روح کو کسی روح سے نفرت ہو گئی تو وہ پیدا ہونے کے بعد بھی، روح کے جسم میں آ جانے کے بعد بھی آدمی ہوش و حواس میں رہے اور بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے تو وہ نفرت قائم رہتی ہے۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن کے بنانے سے پہلے روحوں کو پہلے بنا رکھا ہے، اور ان روحوں کے اوپر نمبر لگے ہوئے ہیں، جس نمبر کا بدن ہوگا یہ روح اسی جسم کے اندر بھیج دی جاتی ہے، اور یہ روح عالم ارواح کے اندر ہے جیسے جمع شدہ لشکر ہوں۔ تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ روحیں پہلے ہیں اور اجسام بعد میں بنائے جاتے ہیں، عالم ارواح پہلے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کہا ہے۔ کس کو؟ جب تک روحیں جسم نہیں پاتی تب تک وہ حالت موت میں ہیں۔ آئیے وہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو موتیں اور دو زندگیاں بیان فرمائی ہیں۔ کیسے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہاں چار مرحلے بتائے گئے ہیں۔ ایک تو موت کا، یہ موت کا معاملہ، جب تک روحیں صرف ہیں، ابھی انہیں بدن نہیں ملا تو یہ حالت موت کی ہے۔ اچھا، پھر کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، یعنی ان روحوں نے اپنا جسم پا لیا ہے، اب یہ زندگی مل گئی ان کو۔ تو جب تک روحوں نے جسم نہیں پایا ہے، صرف روحیں ہیں، تب تک وہ حالت موت میں ہیں، اور جیسے ہی روحوں کو بدن ملا یہ زندگی کی حالت ہے۔ فاحیاکم، پھر اس کے بعد روح کو بدن سے نکال لیا جاتا ہے، ثم یمیتکم، پھر مر جاتا ہے، یہ دوسری موت ہے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو بدن کے اندر ڈال دے گا، یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ گویا دو موتیں اور دو زندگیاں ہو گئیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کے اندر جب سوال کرے گا کافروں سے تو وہ یہی کہیں گے، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے رب، یہ سورہ مومن کی آیت ہے کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو زندگیاں دیں اور دو موتیں دیں، فاعترفنا بذنوبنا، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، فہل الی خروج من سبیل، تو اب کیا اس سے بچنے کا اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ دیکھیں یہی دو موتیں ہیں اور یہی دو زندگیاں ہیں، تو حیات کس کو کہتے ہیں اور موت کس کو کہتے ہیں سمجھ میں آ گیا؟ جب تک روح بدن سے نہ ملے حالت موت ہے، روح بدن سے مل جائے، کلی طور پر متصل ہو جائے تو یہ زندگی کی حالت ہے۔ اچھا، کلی طور پر بدن سے نکل جائے یہ موت کی حالت ہے۔ اب اگر کوئی ایسی حالت ہو کہ پوری طرح روح بدن سے نہ نکلے تو اسے نہ زندگی کہہ سکتے ہیں نہ اسے موت کہہ سکتے ہیں، جی، جیسے خواب کی حالت ہے۔ آدمی نہ زندہ رہتا ہے اور نہ مرا ہوا رہتا ہے، یہ بیچ بیچ کی حالت ہے۔ یہ جو پلین جا رہا ہے میدان حشر کی طرف، جس کے کیپٹن ملک الموت ہیں، یہ بیچ میں کہیں ہالٹ کرتا ہے، جی ہاں، تھوڑی دیر کے لیے ہالٹ کرتا ہے۔ یہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے ہالٹ کرتا ہے اسی کا نام عالم برزخ ہے، اسی کو ہم قبر بولتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہالٹ کرتا ہے، یہاں رکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ جہاز جو اڑا فرودگاہ دنیا سے حشر کے میدان تک پہنچنے سے پہلے تھوڑی دیر یہاں ہالٹ لیتا ہے، ہالٹ لیتا ہے۔ قرآن سے ثابت ہے، جی ہاں قرآن سے ثابت ہے۔ اس ہالٹ کو، اس اسٹاپ کو قرآن میں بتایا گیا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے برزخ ہے، ان کے اٹھائے جانے تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ برزخ، اس کا ایک سرا دنیا سے ملا ہوا ہے اور ایک سرا آخرت سے ملا ہوا ہے، اور یہ حالت بالکل ویسے ہی ہے جیسے نیند کی حالت ہوتی ہے، نہ یہاں پوری زندگی ہے نہ یہاں پوری موت۔ اور
یہاں کی جو کیفیت ہے زندگی کی، بالکل وہی کیفیت ہے جو آدمی کی سوتے وقت ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو نیند کو موت کی بہن کہا ہے. اور عجیب بات ہے، 3 آدمی ہیں ایک کمرے کے اندر، ایک بیٹھا ہوا ہے، 2 آدمی سو رہے ہیں. ایک سوتے میں خواب دیکھ رہا ہے کہ میں اچھے کھانے کھا رہا ہوں، اور ایک خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میرے اوپر مار پڑ رہی ہے، میں پیٹ رہا ہوں. اور ایک آدمی جاگ رہا ہے. اب بتائیے، یہ جو آدمی خواب میں اچھے کھانے کھا رہا ہے، کیا اس کا احساس اس جاگنے والے آدمی کو ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. تو سامنے لیٹا ہوا ہے، لیکن وہ اچھے کھانے کھا رہا ہے اور اس کا اثر بدن کے اوپر پڑ بھی رہا ہے. اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے معلوم ہوتا ہے سوتے ہوئے کہ یہ آدمی نیند میں کچھ اچھی چیزیں دیکھ رہا ہے. ایک آدمی یہ پٹ رہا ہے، وہ خواب میں دیکھ رہا ہے لوگ مجھے مار رہے ہیں، یا ہاتھی دوڑا رہا ہے یا سانپ دوڑا رہا ہے، وہ ڈرا ہوا ہے اور اس کے ڈر کے آثار اس کے بدن کے اوپر رہتے ہیں. لیکن اس جاگنے والے آدمی کو ان دونوں کی کیفیت سے آگاہی نہیں ہوتی. نہ اچھا کھانا جو کھا رہا ہے نیند میں اس کو، وہ آدمی جو پٹ رہا ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے کی کیفیت سے آگاہی نہیں ہوتی. اب کوئی یہ سوال کرے کہ قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہمیں مل گیا کہ لاش تو سامنے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر عذاب اور ثواب مرتب ہو رہا ہے. اگرچہ ہم جو زندہ ہیں محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن یہ دونوں محسوس کر رہے ہیں. فرعون کی لاش کیریو کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، عذاب سے دو چار ہے. وہ ہمارے سامنے لاش ہے لیکن وہ عذاب سے دو چار ہے، اگرچہ ہم اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اس طرح جیسے کہ ہمارے سامنے ایک آدمی سو رہا ہے، ایک دوسرا آدمی بھی سو رہا ہے. سوتے وقت ایک آدمی دیکھتا ہے کہ میں اچھے کھانے کھا رہا ہوں، اور ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ میں پٹ رہا ہوں. تو بات سمجھ میں آئی کہ اصلی جو زندگیاں ہیں وہ 2 ہی ہیں. جس میں روح کا کلی طور پر اتصال ہوتا ہے وہ حقیقی زندگی ہے، اور کلی طور پر اگر بدن سے نکال لی جائے تو وہ حالت موت کی ہے. لیکن برزخ کی زندگی نہ موت کی ہے اور نہ زندگی کی ہے، بالکل بین کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کا شعور ہمیں نہیں ہے، اور کہہ دیا گیا کہ تم اس کا شعور نہیں کر سکتے. اب اتنا ہی سمجھو جتنا کہ تمہیں سمجھا دیا گیا ہے، اتنا ہی سمجھو جتنا کہ تمہیں سمجھا دیا گیا، اس سے آگے سمجھنے کی کوشش نہ کرو. عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی ابھی قبر میں گیا نہیں اور وہ بول رہا ہے وہ. دلیل یہ حدیث پاک، وان سعید المقبری ان ابیہ انه سمع ابا سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اذیت الجنازة فإن واحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر لائے. کہتے ہیں کہ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، دیکھو آدمی مر گیا، جنازہ رکھ دیا گیا ہے، نہلا دھلا کر کے اسے کھاٹ پہ رکھ دیا گیا ہے. اب وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، اور لوگوں نے کھاٹ کو، اس جنازے کو میت سمیت اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا لیا ہے. وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، اس جنازے کو جو نہلا دھلا کر کے کفن پہنا کر کے جو رکھ دیا گیا ہے کھاٹ کے اوپر، اس کھاٹ کو لوگوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے. عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، اب لے کر چل رہے ہیں. فَإِنْ كَانَ صَالِحَةً، اگر یہ مرنے والا آدمی نیک ہے تو قالت، تو بولتا ہے، کیا بولتا؟ قدمونی، ارے مجھے جلدی جلدی لے چلو، میری نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہیں. ایک بات معلوم ہوئی کہ مرنے والے کو اپنا انجام معلوم ہے. اگر نیک ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے
نعمتیں تیار ہے، تبھی تو کہتا ہے فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي، ارے مجھے جلدی سے یہاں سے لے چلو، نعمتیں میرا انتظار کرے. جلدی کیوں مچا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسے انجام معلوم ہے کہ وہاں نعمتیں ہیں میرے منتظر. اچھا وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر وہ نیک نہیں ہے، برا آدمی ہے، تو کہتے یا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس لیے کہ اس کو انجام اپنا معلوم ہے کہ بڑی مار پڑنے والی ہے وہاں. أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، ہائے افسوس، ہائے میری تباہی، ہائے میری تباہی، واللہ یعنی میں تباہ ہو گیا ہوں، ہائے میری، یا وَيْلَهَا، ہائے میری تباہی، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اور یہ ایسے نہیں بول رہا ہے بلکہ اس کی آوازیں سنی جا رہی ہیں. یہ جو بول رہا ہے کون سن رہا ہے؟ یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، سوائے انسان کے ساری چیزیں اس کی آواز سنتی ہیں. ارے مکان جہاں سے آپ لے جا رہے ہیں میت کو، مکان سنتا ہے اس کی آواز، جانور کھڑا ہوا ہے جانور اس کی آواز کو سنتا ہے، ساری چیزیں اس کی آواز کو سنتی ہیں. انسان کیوں نہیں سنتا؟ وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَيْقَ، اگر سن لے تو مر جائے. صحیح مانے بے ہوش ہو جائے، بے ہوش ہو کر مر جائے. اسی وجہ سے اسے یہ آواز نہیں سنائی جاتی. اس کا مطلب وہ بولتا ہے، ساری چیزیں حقیقت میں سنتی ہیں، مجازن نہیں، حقیقت میں سنتی ہیں. صرف انسان نہیں سنتا، اگر سن لے تو مر جائے. تو یہاں تو مردہ بول رہا ہے. یہ بولنا کیسا ہے؟ ساری چیزیں سن لے، صرف انسان نہیں سن رہا ہے. کیا ہم اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ ارے جب آدمی بولتا ہے تو اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، اور بولنے کے لیے زندگی چاہیے. بغیر زندگی کے آدمی بولے گا کیسے؟ دیکھو اس کے اندر ایک زندگی ہے، اور بغیر ہونٹ ہلے وہ بول رہا ہے، اور اس کی آواز سنی جا رہی ہے. صرف انسان نہیں سن پا رہا ہے، بقیہ سب سن رہے ہیں. اس کا مطلب وہ زندگی سے متصف ہے، بغیر ہونٹ ہلائے بول رہا ہے. یہاں آدمی جب بولتا ہے تو ہونٹ ہلتے ہیں، لیکن وہاں وہ بول رہا ہے ہونٹ نہیں ہل رہے، جبکہ اس کی آواز سنی جا رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ وہ ایک زندگی ہے. بتائیے زندگی کو ہم کیسے سمجھیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ زندگی بول بھی رہا ہے بغیر ہونٹ ہلے، ایک زندگی ہے. اس لیے کہ بولنے کے لیے زندگی ہونی چاہیے، لیکن ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، بول بھی رہا ہے، آواز سنی بھی جا رہی ہے، سننے والے سن رہے ہیں. یہ کیسی زندگی ہے؟ پتہ چلا زندگی ہے، لیکن اس زندگی کا شعور تمہیں نہیں دیا گیا ہے. یہ ایک دوسرا عالم ہے. مرا آدمی ایک دوسرے عالم میں پہنچ گیا. اگرچہ میت تمہارے سامنے ہے، لیکن حقیقت میں وہ برزخی زندگی سے متصف ہے، وہ زندہ ہے وہ. لیکن یہ کون سی زندگی ہے ہمیں معلوم نہیں. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ زندگی ہے، مگر اس زندگی کی کیفیت کیا ہے اس کا شعور تمہیں نہیں دیا گیا ہے. جتنا بتا دیا گیا ہے اسی پر اکتفا کرو. اور یہ جاتا کدھر ہے؟ بہت غور سے سنو. یہ زندگی میں رہتا کدھر ہے؟ اسی قبر میں، جس کو ہم قبر کہتے ہیں، وہی زمینی گڑھا جہاں اس کو رکھ دیا گیا ہے، وہی اس کی جگہ ہے. جی وہی اس کی جگہ ہے، وہی رہتا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں ایک برزخی قبر ہے. یہ منہج سلف کے خلاف عقیدہ ہے. وہ منافق مر گیا تھا عبداللہ ابن ابی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ دی تھی. تو حکم ہوا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر کے اوپر مت کھڑے ہوئیے. اس کا مطلب اس کی قبر ہے وہ، جہاں وہ زمینی گڑھا ہے، جہاں اس کو دفن کیا گیا ہے. وہ برزخی قبر نہیں ہے بلکہ وہی قبر ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ گھر سے السلام علیکم یا اہل القبور نہیں بول سکتے. آپ جب قبرستان جائیں گے تب آپ وہاں السلام علیکم یا اہل القبور یہ کہہ سکتے ہیں. ایک حدیث جس کے اوپر کچھ ذوف کا بھی حکم ہے، لیکن مسلم شریف کی روایت سے مل کر کے وہ مانن صحیح ہو جاتی ہے. آئیے وہ حدیث پڑھتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ فاقبل علیہم بوجہہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی قبروں سے گزرے اور آپ نے ان قبروں کی طرف اپنا چہرہ پھیرا اور کہا السلام علیکم یا اہل القبور.
سلامتی ہو تمہارے اوپر ہے قبر والو. آپ یہاں ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اے قبر والوں کیوں کہا گیا؟ کیا یہ یا لگانے سے کیا قبر والے سنتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ یا کہیں کہیں لایا جاتا ہے، پکارنا مقصد نہیں ہوتا. مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اب اس میں ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو کیا آپ تمام مومنوں کو بلا رہے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کہ چلو میرے پاس آ جاؤ؟ یہ مطلب تھوڑی ہوتا اس کا. آپ تو خالی پڑھ رہے ہیں، حکایت کر رہے ہیں، جیسا اللہ نے کہا ہے بس ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو ہم کس کو بلا رہے ہیں؟ میں قرآن میں پڑھ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس، اے لوگو. تو اے کہہ کر کے آپ کس کو بلا رہے ہیں؟ آپ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جتنے مومن ہیں سب میرے پاس آ جائیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے. ایسے ہی یا کہہ کر کے یہ دعا کی جاتی ہے، سلامتی ہو تمہارے اوپر ہے قبر والو. یہ سلام دعا ہے، سلام تحیہ نہیں ہے. سلام تحیہ میں ہوتا ہے جب سامنے آدمی ہوتا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم، تو دوسرا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام. اور جواب دینے کے لیے سلام تحیہ کے لیے سامنے آدمی کا حاضر ہونا ضروری ہے. لیکن اگر آدمی حاضر نہ ہو تو یا اگر لگا کر بولا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اس کے لیے دعا کر رہا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردے سن رہے ہیں اور قبر میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. روح نکال لی گئی. جا آپ سے ایک بات پوچھوں، روح کدھر سے ڈالی جاتی ہے اور نکلتی کس طرف سے؟ کسی کو معلوم ہے تو بتاؤ. کس کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نہیں معلوم. روح ڈالی کس طرف سے جاتی ہے اور نکلتی کس طرف سے؟ نہیں معلوم. میں حدیث پڑھتا ہوں. حدیث کس طرح؟ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نفخ فی آدم فبلغ الروح راسه عطس فقال الحمد لله رب العالمين فقال له تبارك وتعالى يرحمك الله. رواه ابن حبان في صحيح في كتاب التاريخ وقال الالباني هذا حديث صحيح. صحیح حدیث ہے. انس بن مالک اس روایت کے راوی حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے آدم کے اندر روح پھونکی تو سر سے پھونکی، اوپر سے پھونکی گئی ہے جی. اور جب سر میں روح پھونکی تو چھینک آئی، اور چھینک آتے ہی عطسا، انہوں نے چھینک ماری اور فوراً کہا الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جواب دیا کہ تیرا رب تیرے اوپر رحم کرے. تو نے میری تعریف کی چھینک آنے پر تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اللہ تیرے اوپر رحم کرے. انہوں نے کیا کہا؟ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے چھینک آنے پر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے. تو جب کوئی آدمی چھینکتا ہے اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو سامنے والے کو جواب دینا چاہیے، سننے والے کو یرحمک اللہ. در حقیقت یہ سنت آدم ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر رحم کا ایک پروانہ دیا جاتا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ روح سر سے پھونکی گئی. اور ایک روایت میں ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب روح سر سے ہو کر کے سینے سے پیٹ تک آئی، ابھی پیر میں نہیں گئی تھی، تو حضرت آدم اٹھنے کی کوشش کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان بڑا جلد باز ہے. ارے روح پیر میں تو پہنچنے دے، ابھی سے پریشان ہے، پیر تو کام نہیں کر رہے. اس کا مطلب روح اوپر سے ڈالی گئی ہے سر کی طرف سے اور نکلتی کس طرف سے؟ آنکھ کے راستے سے. دلیل یہ حدیث پاک. وان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سلمہ وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر. رواه النسائی فی کتاب الجنائز. یہ روایت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز کے اندر ہے. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ام سلمہ ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے. جانتے ہیں ابو سلمہ کون ہے؟ ارے وہی ہیرو لوگوں کے نام، ہیروئنوں کے نام، نیتاؤں کے نام، ان کے نام ان کے نام سب جانتے ہیں. یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں. وہ آپ کو معلوم ہے بخاری شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا. اس کی لونڈی تھی. امام بخاری اس واقعے کو کیوں لائیں؟ جب یہ واقعہ بنڈل ہے اس کو کیوں لائیں؟
یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اس کو کیوں لائے ہو؟ در حقیقت عروہ نے ایک بات کہی ہے کہ ابو لہب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبہ ہے. امام بخاری یہ لا رہے ہیں عروہ کا قول. در حقیقت بتانا یہ مقصود ہے کہ ام سلمہ نے ایک دفعہ یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، لگتا ہے آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں. یہ معلوم ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی کیا بول رہی ہے؟ ابو سلمہ میرے رضائی بھائی ہیں، ہم دونوں نے سویبہ کا دودھ پیا ہے. ابو لہب کی لوڈی سویبہ کا دودھ پیا ہے، ہم دونوں رضائی بھائی ہیں. اور جو رضا نسب سے ثابت ہوتا ہے وہ رضا سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. تو میں اور ابو سلمہ دونوں رضائی بھائی ہیں، تو میں اس کی بیٹی سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو میری بیٹی ہوئی، اس سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں میں؟ تو یہ وہی ابو سلمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. جب آپ کو خبر ملی کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ تشریف. اور جہاں تک ابو لہب کی لوڈی کی آزادی کا معاملہ ہے، میری تحقیق کے مطابق اس نے نبی کی پیدائش پر اپنی لوڈی آزاد نہیں کی ہے. یہ تو ہجرت کے بعد اپنی کسی مطلب سے اس نے آزاد کیا تھا. جی ارے اس نے تو بہت دنوں تک اس لوڈی کو آزاد نہیں کیا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ زندہ تھی، ایک مرتبہ ریکویسٹ کیا، کہا کہ اے ابو لہب، یہ جو تیری لوڈی سویبہ ہے اس کو آزاد کر دے، اس لیے کہ یہ نبی کی ماں ہے. ارے نبی کا دودھ، نبی نے دودھ پیا، اس کا تو یہ نبی کی ماں ہو گئی، اس لوڈی کو آزاد کر دو. اس بدبخت نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں آزاد کرتا. کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مارے خوشی کے اس نے سویبہ کو آزاد کر دیا. صحیح نہیں ہے یہ. خدیجۃ الکبریٰ نے باقاعدہ ریکویسٹ کیا تھا کہ اب یہ نبی کی ماں ہے، آزاد کر دے. بدبخت نے صاف انکار کر دیا، میں آزاد نہیں کرتا. بلکہ اس نے کہا بعد ما ہاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، مدینہ کی طرف جب آپ نے ہجرت کی تو اپنے کسی مطلب سے اس نے آزاد کیا تھا. بہرحال تو ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. وقد شق بصرہ، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دی. اس کا مطلب آنکھ پھٹی ہو تو آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، اور آپ نے آنکھیں ان کی بند کر دی، ڈھانپ دی. پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ان الروح اذا قبض، جب ملک الموت روح قبض کرتے ہیں تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، کہ ادھر سے نکلتی ہے روح تو ڈالی جاتی ہے، سر سے نکلتی ہے آنکھ کی طرف سے. اور جیسے یہ نکل جاتی ہے انسان بے قیمت ہو جاتا ہے، ویلیو لیس ہو جاتا ہے. جب تک یہ اندر ہے تب تک آدمی آدمی ہے، اور جب یہ نکل گئی تو آدمی لاش بن گیا. اب اس کے دفنانے کی تیاری، منو من مٹی کے نیچے لے جانے کی تیاری ہوتی ہے. اب یہ قبر میں پہنچ گیا، دفن کر دیا گیا. اللہ اکبر. صحابہ کرام میں حضرت عثمان اس معاملے میں بہت سنجیدہ تھے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد کے اندر لائے. لرزہ دینے والی حدیث ہے. پہلے حدیث پڑھتا ہوں. حدیث اس طرح، وان حانی مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اول منازل الاخرة فإن نجا منه فما بعده ايسر وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه. رواه ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے. راوی حضرت حانی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو، حضرت عثمان کو دیکھا کہ یہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو ٹھہر جاتے. دیکھا کہ یہ قبر ہے، آپ کھڑے وہاں کھڑے ہو جاتے اور اتنا روتے کہ اپنی داڑھی کو تر کر لیتے. حتی یبل لحیتہ، بل یبل میں نے تر کر لینا، ابتلا میں نے تر ہو جانا. تو اپنی داڑھی کو تر کر لیتے، اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی. اسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے روتے.
تو آپ سے سوال کیا گیا تذکر الجنت والنار، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ ان کو جگہ دو، یہ شاید بہت دور اوپر جا رہے ہیں، کہیں دور. تذکر الجنت والنار، ایک لگا کر سیدھا بیٹھو. تذکر الجنت والنار فلا تبکی، جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو تم روتے نہیں. وہ تبکی من ھذا، قبر دیکھ لیتے ہو تو رونے لگتے ہو، اور اتنا روتے ہو کہ بے حال ہو جاتے ہو، کیا بات ہے؟ قال، تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ قبر یہ آخرت کے اسٹاپس میں سے، آخرت کے منازل میں سے، منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ، یہاں جو نجات پا گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ، تو اس کے بعد جتنے مرحلے سب آسان گزریں گے. وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اگر اس مرحلے میں وہ ناکام ہو گیا، نجات نہیں پائی، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، تو پہلے سے زیادہ سخت مراحل اس کو درپیش ہونے والے ہیں، بہت برا معاملہ ہونے والا ہے اس کے ساتھ. اور اس کے بعد کہتے ہیں قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ میں نے بہت سارے ہاریبل مناظر دیکھے ہیں، بہت ہی ڈراؤنے، دہشتناک، لیکن تمام دہشتناک سینز میں سے، تمام دہشتناک مناظر میں سے سب سے دہشتناک منظر قبر کا منظر ہے. اس سے زیادہ دہشتناک منظر اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دنیا میں جتنے بھی مناظر ہوتے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آدمی کیسی حالت میں رہتا ہے، آدمی دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے، بہت سارے ایسے خوفناک مناظر ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوفناک منظر اگر کوئی ہے تو وہ موت کا منظر ہے، قبر کا منظر ہے. اس سے زیادہ خوفناک منظر اور کوئی نہیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تھا. آئیے ان سے مروی ایک اور روایت جسے امام ابی داؤد کتاب الجنائز میں لائے ہیں، وہ پڑھ دیتا ہوں. ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو آپ وہاں ٹھہرتے، وقف علیہ، اس کے اوپر ٹھہر جاتے، اور جتنے یہ دفن میں شریک ہوئے ہیں میت کو دفن کرنے میں، اس کی تدفین میں، آپ فرماتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو. مغفرت کی دعا کا مطلب کیا؟ ابھی تو جنازے میں وہی دعا کی گئی تھی، پھر سے جب تک لاش دکھائی دے رہی تھی تب بھی مغفرت کی دعا کی گئی، اور اب لاش اندر چلی گئی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ استغفروا لاخیکم، ابھی تک تو ہم نے، جب تک یہ لاش دکھائی دے رہی تھی، ہم نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. کیسے؟ آئیے وہ روایت دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس روایت کے اوپر پھر سے آتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فقال اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان اللهم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی، اور جنازے میں آپ نے پڑھا، دیکھیے جنازہ 4 تکبیروں سے ہوتا ہے اور ایک طرف سلام سے. تکبیر تحریمہ، اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا. تکبیر اللہ اکبر، یہ ایک تکبیر ہوئی. اس کے بعد الحمد شریف، اور اس کے ساتھ کوئی سورہ الحمدللہ رب العالمین والضالین قل هو اللہ احد، ہو گیا. اللہ اکبر، یہ 2 تکبیریں ہوئی. اب اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا، اللہم صلی اللہم بارک، اللہ اکبر، یہ تیسری تکبیر ہوئی. اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا شاہد. اور اس کے بعد اللہ اکبر، یہ 4 تکبیر ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جنازے کی نماز ہو گئی. اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، ایک طرف سلام کافی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ نے یہ فرمایا اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے، ومیتنا، اور ہمارے مردہ کو بخش دے۔ یہ ہمارا کیوں لگایا ہے؟ ہمارا مردہ کون سا؟ جو ہمارے راستے پر چلا ہے، ہاں میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر، اے اللہ اس کو بخش دے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی شرک کرنے والا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی کے لیے اور مومنین کے لیے، ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں، گنجائش نہیں۔ ماں کے بعد جب کانا آتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں، کرنا وہی ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، یہاں بھی ما کانا لایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو اختیار کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اس طرح سے کوئی گنجائش نکلتی ہی نہیں۔ کہتے کوئی آپشن، نو آپشن، کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ ماں کے بعد اگر کانا آ جائے تو وہ بتاتا ہے کہ کوئی گنجائش ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہاں وہی بتائے گا ما کان للنبی، کوئی آپشن نہیں ہے، نہ نبی کے لیے اجازت ہے اور نہ ایمان والوں کے لیے، کسی مومن کے لیے، کہ وہ شرک کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ اور جنازے میں کیا کیا جاتا ہے؟ مغفرت ہی کی دعا ہوتی ہے، اللہ اس کو بخش دے، میت کو بخش دے۔ اس کا مطلب جو شرک کے اوپر مر جائے اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر، توحید والا اگر کتنا بھی گنہگار ہو مر گیا تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ توحید کا تو عالم یہ ہے کہ اگر 40 آدمی وہ موحد ہوں، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتے ہو، اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھ دیں تو اللہ ان کی سفارش کو، یا مغفرت کی جو سفارش قبول کر لیتا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعوا فیہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسی کتاب الجنائز کے اندر لائے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کوئی بھی مسلمان مر جائے توحید والا اور اس کی نماز جنازہ 40 ایسے آدمی پڑھ دے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، تو ان 40 آدمیوں کی جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں نماز جنازہ میں جو مغفرت کی دعا مانگتے ہیں مردے کے لیے، ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں امام کے ساتھ یا تنہا، یہ در حقیقت مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو شرک کرنے والا ہو اس کے لیے جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر مغفرت کی بات ہوتی ہے اور مغفرت جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی والدہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے تعلق سے اجازت مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی والدہ آمنہ کے لیے بخشش کی دعا مانگوں کہ اللہ میری ماں کو بخش دے، اجازت نہیں دی گئی۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبكى وابكى من حوله فقال استاذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یوزن لی واستاذنت فی ان ازور قبرها فاذن لی فزور القبور فانها تذکر الموت، رواہ مسلم فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو اسے کتاب الجنائز کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی۔ نبی کی ماں کی قبر کدھر ہے؟ کس طرف ہے؟ کہاں ہے؟ نہیں معلوم؟ جنت البقیع میں ہے کیا؟ نہیں نا؟ پھر کدھر ہے؟ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماں ہیں آمنہ اور حضرت عبداللہ کی جو لونڈی ہیں، آپ کی دایا حضرت ام ایمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 6 سال کے تھے، لے کر کے مدینہ سے آ رہی تھی اور یہیں پر بیمار پڑ گئی، جس کا نام ہے مقام ابوا، الف بے واو الف حمزہ، یہیں پر بیمار پڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہیں اور آپ نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے، انتقال کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 6 سال اللہ، پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے، آپ نے باپ کو تو دیکھا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. آپ تو یتیم ہیں، یتیم مکہ. اللہ، باپ کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، اور ماں بھی اس حال میں چھوڑ کر چلی گئی جب آپ 6 سال کے ہیں. آپ کتنا روئے ہوں گے ماں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ کر. ماں بھی چلی گئی، باپ تو پیدائش سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا. اسی مقام ابوا میں لوگوں نے آ کر کے ان کی تدفین کی، دفن کیا. جب آپ نبی بنائے گئے تو آپ اپنی ماں کی قبر کے اوپر آئے اور آتے ہی رو پڑے. فبکا، آپ رو پڑے، اور آپ کو روتے دیکھ کر سارے صحابہ کرام رو پڑے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کسی قبر کے اوپر جائے تو اسے رونے کی اجازت ہے، رو سکتا ہے، رونے کی اجازت ہے کسی قبر کے اوپر اگر آدمی پہنچ جائے تو. اور دوسری یہ بات معلوم ہے کہ قبروں کی زیارت ضروری ہے، کرنا چاہیے. زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت فرمائی. اور جیسے ہی آپ قبر کے اوپر آئے، عام آدمی کسی آدمی کی قبر کے اوپر پہنچتا ہے تو دنیا کی بے ثباتی، اس کی انسٹیبلٹی، اور کہ ہم کو بھی اسی جگہ آنا ہے، کسی بھی قبر کو دیکھ کر کے آدمی ویسے بھی پریشان ہو جاتا ہے. چاہے جائے کہ اپنی ماں کی قبر کے اوپر آئے، اور وہ بھی نبی جو بہت رحیم ہوتا ہے. بتائیے ایک عام آدمی جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، نبی اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہوگا، اندازہ لائیے. اس لیے کہ نبی سے زیادہ رحم دل کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو سراپر رحمت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خطاب بھی دے دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. بڑے رحیم ہوتے ہیں آپ، بڑے رحیم ہیں. آپ قبر کے اوپر آئے اور زار و قطار رو پڑے. صحابہ کرام نے آپ کو روتے دیکھا تو آپ کو روتے دیکھ کر کے یہ بھی لوگ رو پڑے. جب تھوڑا رونا کم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، استاذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ کیا میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہوں، ان استغفر لها، مغفرت کی دعا مانگ سکتا ہوں، فلم یؤذن لی، اجازت نہیں دی گئی. دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ نبی مختار ہوتا ہے، جو چاہے کرے. یہاں دیکھیے اپنی ماں کے تعلق سے مغفرت کی دعا مانگنے کی اجازت چاہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم اجازت نہیں دیتے آپ کو. آپ نے فرمایا پھر میں نے اپنے ماں کی قبر کے زیارت کی اجازت مانگی کہ ٹھیک ہے مغفرت کی تو اجازت، مغفرت مانگنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، اے میرے رب کیا میں اپنی ماں کی قبر پر جا سکتا ہوں، زیارت کر سکتا ہوں؟ فأذن لی، اللہ نے اجازت دے دی. ایک نقطہ اور بھی معلوم ہوا کہ نبی اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو. لہذا ہمارے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی کام ایسا نہ کریں دین کے نام پر جسے اللہ نہ کہے، اس کا رسول نہ کہے، اس لیے کہ رسول بھی پابند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا. دیکھیے ایک جگہ اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہیں، جب اجازت ملی ہے تب آپ زیارت کے لیے گئے، مغفرت کی طلب مغفرت کی اجازت نہیں ملی. اور آپ نے فرمایا فزور القبور، قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الموت، یہ قبر موت کو یاد دلاتی ہیں. ایک نقطہ یہاں پر اور یاد رکھو کہ جو قبر موت کو یاد نہ دلائیں ان قبروں کے اوپر جانا حرام ہے. کیسی قبریں بنا لی گئی کہ وہاں آدمی جب جاتا ہے تو آخرت یاد نہیں آتی. ارے کیا شاندار گنبد ہے، کیا شاندار پینٹنگ، کیا جھاڑ فانوس لگے ہوئے ہیں، شینڈیلیئرز لگے ہوئے ہیں. آدمی کا ذہن عمارت کی خوبصورتی میں الجھ کر رہ جاتا ہے. اصل جو مقصود ہے عبرت حاصل کرنا وہ ان قبروں سے حاصل نہیں ہوتی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبروں کو پکا بنانے سے اور قبروں کی چونا کاری کرنے سے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَن يُبْنَ عَلَيْهِ رواہ مسلم فی کتاب الجنائز. حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا کاری کرنے سے منع کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اسے پکا بنائیں گے تب نہ چونا پھیریں گے، چونا کاری کرنے سے منع کیا ہے. ارے
قبر پختہ نہ بھی بنائے، صرف قبر کے اوپر آپ وائٹ واش نہیں کر سکتے، منع کیا گیا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور وان یبنى علیہ، اس کے اوپر کوئی عمارت بنائی جائے وہ بھی جائز نہیں ہے. وان یقعد علیہ، وہاں بیٹھا جائے. بیٹھنے کی دو صورتیں ہیں، آدمی قبر کے اوپر بیٹھ جائے جائز نہیں ہے، یا وہاں پر آدمی کوئی عمارت بنا کر کے قبر کے پاس بیٹھ جائے اور پیسے وصولنے لگے. تو قعود کا ایک مطلب یہ بھی ہے مجاور بن کر کے بیٹھ جائے اور پیسہ وصولنے لگے، یہ بھی ایک بیٹھنا ہے، منع فرمایا گیا ہے. یہاں تک کہ قبروں کے اوپر چپل پہن کر چلنے سے منع کیا گیا ہے. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں ایک آدمی کو چپل پہن کر چلتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا ایک قبروں کے درمیان چپل پہن کر چلنے والے چپل اتار دے. ایک روایت تو یہ، اور دوسری روایت اس طریقے کی ہے. اب دیکھیں حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا اذی فی قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرون علیہم. رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائیں، راوی حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آدمی کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی دفنا کر اسے واپس چلتے ہیں تو وہ ان کے چپلوں کی آواز سنتا ہے. چپلوں کی آواز سنتا ہے تو چپل پہن کر قبرستان میں جانا جائز ہوا. اور یہ آدمی، یہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چپل پہن کر قبروں کے درمیان چلنے والے چپل کو اتار دے، ایک حدیث کے اندر ہے کہ چپل پہن کر جا رہے ہیں لوگ اور چپل پہن کر واپس ہو رہے ہیں، تبھی تو ان کے چپلوں کی آواز سننا ہے. تو ایک حدیث سے چپل پہننے کی ممانعت ہے اور ایک حدیث سے جواز ملتا ہے. دلیل یہ ہے، اور دونوں حدیثوں میں تطبیق یہ ہے کہ اگر قبرستان میں کوئی ایسا راستہ بنا ہوا ہو جو قبروں سے الگ ہو، جیسے ہوتا ہے کہ بیچ میں راستہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس طرف قبریں ہوتی ہیں اس طرف قبریں ہوتی ہیں، کئی طرف سے قبریں ہوتی ہیں لیکن بیچ میں راستہ بنا ہوا ہوتا ہے، تو یہ جو راستہ چلنے کے لیے بنا ہوا ہے اس پر آدمی چپل پہن کر چل سکتا ہے، مگر نیچے اتر کر کے قبروں کے درمیان سے یا قبر پر چپل پہن کر نہیں چل سکتا. اس لیے دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جا رہی ہے. اب قبر میں اس کو رکھ دیا گیا، اب کیا ہوتا ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو منکر نکیر آتے ہیں دونوں فرشتے سوال جواب کرنے کے لیے، ان کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ ان کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سنیں رنگ کیسا ہوتا ہے؟ کالے اور نیلے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، کالے اور نیلے ہوتے ہیں. کسی بدبخت سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کا رنگ یہ ہوتا ہے، کالے اور نیلے. اب آدمی تصور کرے کہ ایک شخص ایسا ہے جو کالا بھی اور نیلا بھی ہے، کیسا ہوگا وہ؟ جیسے سانپ ہوتے، سانپ رنگ دیکھا، اسودان ازرقان، کالے ہوتے ہیں اور نیلے ہوتے ہیں، نیلے، کالے اور نیلے. آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں یہ کیا پوچھتے ہیں وہاں آ کر کے. حدیث اس طرح، وعن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين وثلاثا. زاد في حديث جرير ها هنا وقال وإنه لا يسمع قرون عليهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال حناد قال وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. رواه ابو داؤد في کتاب السنة. ایک صفحے کی پوری روایت پوری امانت کے ساتھ پیش کر دی گئی. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کا انتقال ہو گیا تھا تو ہم لوگ اس کے جنازے میں پہنچے. ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی، وہ جو بغلی قبر ہوتی ہے بغلی وہ نہیں بنائی گئی تھی. ولما یلحد، ہم لوگ قبر کے پاس پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا قبر تیار ہو گئی؟ بولے نہیں اللہ کے رسول لحد بنانی باقی ہے. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھتے دیکھا تو ہم لوگ بھی بیٹھ گئے اور اتنے خاموش تھے کانما علی رؤوسنا الطیر، گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی. آج آدمی قبرستان میں جاتا ہے موبائل سوئچ آف نہیں کرتا،
وہاں بھی بات کرتے رہتا ہے. اتنا سنگدل, اتنا بدماش ہو گیا ہے. یہاں صحابہ کرام کو دیکھیے, کانما علی رؤوسنا الطیر, اتنے سنجیدہ ہیں کہ گویا کہ ان کے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھ گئی. اور نبی کی حالت تو بڑی عجیب و غریب ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے, آپ تنکے سے زمین کو کورید رہے ہیں, اور آدمی یہ کب کرتا ہے؟ ایسے ایسے آدمی کر رہا ہو ایسے. اس کا مطلب بہت گہری سوچ میں. قبر کو دیکھا کیسی ہوتی ہے؟ قبر کیسی ہوتی بولو؟ اگر کھڑا کر دو ایسے ایسے نا, ایسے مستطیل شکل میں کھڑا کر دو, کیسی لگے گی؟ دروازہ ہے نا, دروازے ہی کدھر ہے؟ یوں کھڑا کر دیجئے اس کو. یہ قبر ایسے ہے مستطیل, اس کو ایسے کھڑا کر دو تو دروازہ بن جاتی ہے. یہ بتانے کے لیے کہ ابھی آدمی جو اندر گیا ہے اس دروازے سے داخل ہو کر کے ایک دوسرے عالم میں پہنچ گیا ہے جس کا اس عالم سے کوئی تعلق نہیں. جی قبر کو ذرا کھڑا کرو, ایک دروازہ بن جاتی ہے. یعنی اس دروازے سے داخل ہو کر کے ابھی یہ دروازہ بند کر دیا گیا, آپ ہی تو بند کرتے اس کو, دروازے میں داخل کرتے تو بند کرتے. جا بیٹا. اور عجیب بات تو یہ خود بند کرتے ہیں, اور جب وہ منومن مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے مانگنے لگتے, دیجئے بابا, بابا دیجئے. آپ نے تو ڈھکیل کر کے اس کو دوسری دنیا میں پہنچا دیا ہے. ارے بھئی آپ نے اس دروازے سے ڈھکیل کر کے ادھر دروازہ بند کر دیا, اب مانگ کیا رہے ہو؟ بابا دے دو. اچھا, لاحت بنا دی گئی, رکھ دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے, تو خاموشی. آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے, بڑی گہری سوچ میں آپ ڈوبے ہوئے. اچانک آپ نے اپنا سر اٹھایا, فرفع راسہ فقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر, قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. آپ نے 2 مرتبہ کہا یا 3 مرتبہ. اس سے یہ پتا چلا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. اچھا یہیں رکے رہیے, ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں. حدیث مسلم شریف کی روایت ہے. حدیث اس طرح, وعن ابی ایوب قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال یہود تعذب فی قبورها, رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. بخاری کی روایت ہے, بخاری کتاب الجنائز. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکلے اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا. وقد وجبت الشمس, اے قد قاربت الغروب, اے قاربت الشمس والغروب, سورج غروب ہونے کے قریب تھا. اچانک آپ نے ایک آواز سنی. آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے کیا؟ یہود تعذب فی قبور, یہودی لوگ ہیں جن کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. یہ حدیث بتا رہی کہ قبروں میں عذاب ہوتا ہے. اچھا آگے حدیث چلتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عذاب قبر سے پناہ مانگو. آگے فرمایا گیا ویاتیہ ملکان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ اسودان ازرقان, کالے اور نیلے ہوتے ہیں, بہت خوفناک ہوتے ہیں. اگر نیک ہے تو بہت اچھے بن کر کے آتے, بہت خوبصورت ہوتے ہیں. یہ تو بدبخت لوگوں کے لیے. اب آ گئے فیض السان, بیٹھ اٹھ کر, ہمیں کچھ پوچھنا ہے, ٹیسٹ کرنا ہے. اب ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ابھی تو فیصلہ کچھ نہیں ہوا جنت اور جہنم کا, یہ کیا مار پڑ رہی ہے اور کیسے کیا ہو رہا ہے؟ ایک بات یہ. دوسری بات یہ بتانی ہے کیا مسلسل عذاب ہوتا رہتا ہے؟ تمام حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ آدمی کے اعمال کے اعتبار سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. جی کسی کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے, پھر قیامت تک عذاب نہیں ہوتا. جیسا کہ حدیث ہے کہ ایک آدمی کو 100 کوڑے مار کر چھوڑ دیا جائے, جا اب قیامت تک تیرے اوپر عذاب ہونے والا نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کو کچھ دیر تک عذاب ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کو تو مسلسل عذاب ہوتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ قیامت کو جلدی لے آ. تو گویا کہ قبر کے اندر مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کے عذابات ہوتے ہیں, مختلف قسم ورتا. سب کے لیے یکساں عذاب قبر نہیں ہے, برابر ہے. یہ بھی بات یاد رکھی ہے. اٹھاتے بیٹھ اٹھ کر, سویا پڑا ہے فیض السانی, بٹھاتے اس کو, اٹھ کر بیٹھ, ہمیں کچھ سوالات کرنے ہیں. پہلا سوال, من ربک, تیرا رب کون؟ ربی اللہ. اور اگر کافر ہے تو ہاں مجھے معلوم نہیں, یہاں تو پتہ ہی نہیں لگا کہ کس نے مجھے پیدا کیا, پتہ نہیں کن کن کو پوچھتا رہا, کن کن کے آستانوں کے سر پھوڑتا رہا. اب وہاں کیا جواب دے گا؟ اس نے تو اس کی پرستش ہی نہیں کی, اس نے آقا کو پہچانا ہی نہیں. کتنے بدبخت ہیں لوگ کہ پوری حیات گزر جاتی ہے, وہ اپنے حقیقی مالک کو اور خالق کو پہچان نہیں پاتے کہ کس نے ہم کو بھیجا, کس کام سے بھیجا. یہ کتنی بڑی بدبختی ہے انسان کی. فیض السانی پوچھتے ہیں فیقولان لہما ربک فیقول ربی اللہ, اگر اچھا ہے تو. من نبیک, ما دینک, دین الاسلام. تیسرا سوال دیکھو بڑا پیارا ہے,
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم, یہ آدمی جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا کیا ہے, کون ہے, نہیں ہے, کیا ہے. اب جواب دیا جا رہا ہے, وہ جواب ہوا رسول اللہ. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دکھایا جاتا ہے, مردہ نبی کو دیکھتا ہے. غلط بات ہے, اس لیے کہ جواب میں ہوا ہے, اور عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ ہوا کی ضمیر غائب کے لیے آتی ہے. سوال ہے ہاذا سے, جواب ذالکہ سے ہونا چاہیے تھا, اس لیے کہ اس میں اشارہ قریب ہے اور ذالکہ اس میں اشارہ بعید ہے. جب کہا کہ یہ کیا ہے تو بولنا چاہیے ذالکہ فلاں, لیکن کہا جائے ہوا رسول اللہ, یعنی ضمیر غائب لائی جا رہی, اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائب رہتے, دکھائے نہیں جاتے. جواب دیکھو, ہوا رسول اللہ, نہ کہ ذالکہ رسول اللہ. اور اس کے بعد تینوں جوابات جب دے لیتا ہے, کہتے ہیں نم کنومت العروس, دلہن کی طرح سو جا. آپ دیکھتا رہتا ہے, اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے, جنت کی ہوائیں ہیں وغیرہ وغیرہ سب دکھا دیا. اور اگر بدبخت ہے تو دے مار, اور جیسے جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں اسی اعتبار سے اس کی دھلائی ہوتی ہے, اسی طریقے سے اس کی پٹائی ہوتی ہے. کسی کو کچھ عذاب دے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے, جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ ایک حدیث کے اندر ہے. لہذا یہ کہنا کہ مسلسل عذاب ہے یا نہیں ہے, یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے. یہ پوچھئے کہ عذاب کی کیفیت کیا ہے. بعض لوگوں کے ساتھ فوراً معاملہ طے ہو جاتا ہے, قیامت تک پھر ان کے اوپر عذاب نہیں ہوتا, بعض لوگوں پر مسلسل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تمام حدیثوں کو ملانے کے بعد یہ واضح ہوتا ہے. تو پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سوالوں کے جوابات تو نے کیسے حل کیے, کیسے معلوم ہوا؟ فیقول قرأت کتاب اللہ, اللہ کی کتاب سے میرا تعلق تھا, میں قرآن پڑھتا رہا. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بسم اللہ سے لے کر کے سورہ والناس تک کبھی ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہو؟ آج جتنی گمراہیاں ہیں لوگوں کے درمیان, وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے. کم سے کم ایک مرتبہ ترجمہ تو قرآن, ترجمے کے ساتھ قرآن کو تو پڑھو. یہ آدمی بول رہا ہے میں نے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان سوالوں کا جواب معلوم کیا ہے. فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت, اس کی تصدیق فرمائی. اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرح ایکسپلینیشن ہے وہ دیکھیے. ابھی میں نے بتایا نہیں, فردر انفارمیشن کے لیے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول سے رجوع کرنا ہے. تو آپ نے پتہ لگا لیا کہ یہ کون ہے, ان کا نام منکر نکیر ہے, رنگ بھی معلوم ہو گیا, اسودان کالے ہیں اور نیلے ٹائپ کے ہیں یہ. اچھا, ایک سوال اور ہے, اب وہ حدیث پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, شیخ آ بھی گئے ہیں تو بتا دوں کہ روح نکال کر کے لے گئے. اب کدھر لے جاتے ہیں یہ, پہلے یہ بتاؤ کدھر لے جاتے ہیں؟ روح تو نکل گئی, کدھر لے جاتے فرشتے؟ اب ایک تو ملائکۃ الرحمہ ہے, اچھے فرشتے رحمت کے, اور ایک ملائکۃ العذاب ہے, عذاب کے فرشتے, بری روح ہے, نکال لی گئی. اب یہ دونوں آسمان کی طرف جاتے ہیں. اب بری روح ہے تو اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے, اٹھاؤ 15 منٹ ہے, تو ہکال دیا جاتا اس کو, ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا, لے جاؤ اٹھا کر کے اس کو. اب کہاں لے جایا جاتا ہے؟ اس کے لیے باب عرض پر پہنچتے ہیں. یہ حدیث ہے نسائی کتاب الجنائز کی, لمبی حدیث ہے, اسے باب عرض تک لایا جاتا ہے. اور پھر آخری جو زمین کا حصہ ہے, آخری جو سطح ہے, وہاں سجین ہے, زمین کی تہوں میں کہیں, وہاں لے جا کر اس کو ڈال دیا جاتا ہے. یہ بری روح ادھر رہتی ہے زمین کی تہ میں, باب الارض. اور اگر نیک ہے تو اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے. اور جیسے پہنچتی ہے روح, کہتے ہیں ما اطیب ھذا الروح, یہ روح کتنی خوشبو والی ہے, چاروں طرف خوشبو بکھری ہوئی ہے, خوش ہو جاتے ہیں. اور وہیں کہیں آسمان میں علیین ہے, وہاں رکھ دیا جاتا ہے اس کا. اس کا مطلب ہے کہ اور وہاں مقربین بارگاہ الہی فرشتے رہتے, یشہد المقربون, اللہ کے فرشتے وہاں رہتے جو مقربین ہیں. تو اچھے لوگوں کی روحیں آسمان میں کسی جگہ علیین میں رکھی جاتی ہیں, اور برے لوگوں کی روحیں باب الارض میں لے جائی جاتی ہیں, وہ کئی زمین کی تہوں کے اندر سجین ہے, وہاں رکھ دی جاتی ہیں. اچھا, تو یہ ربط کیسا رہتا ہے؟ جاننا چاہیے کہ روح کی بھی ایک شکل ہوتی ہے, نہیں بھئی اندر ڈال دی گئی, تو جب ڈالی گئی ہے تو اس کی کوئی شکل ہوگی کہ نہیں شکل ہوگی؟ میں ایک سیب ہے, سیب آپ سمجھانا چاہیں تو ایک سیب ہے, سیب جب آپ کھاتے تو اس کے اندر رس بھی نکلتا ہے نا, رس. تو گویا یہ سیب جسم ہے, اور اس کے اندر جو رس ہے وہ اس کی روح ہے, لیکن رس کی ایک شکل ہے, الگ سے نکال کر کے دیکھو نا, اس کی شکل نہیں ہے بھئی, رس کی ایک شکل ہوتی ہے. ایسے ہی آدمی کے بدن میں جو روح ڈالی جاتی ہے اس کی بھی ایک شکل ہوتی ہے, اس کی بھی ایک شکل ہوتی ہے.
اور میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی ہوتی ہے ایک حدیث کی روشنی میں، جیسے ہوا ہوتی ہے، جیسے اس حدیث میں ثم ينفخ فيه الروح، پھر روح کو اس میں پھونک دیا جاتا ہے، یعنی کوئی لطیف چیز ہے. دیکھو ہوا جب پھونکی جاتی ہے کہیں پر تو اس کے لیے نفخ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے حضرت اسرافیل کے بارے میں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک دیا جائے گا. تو یہ جو پھونکی گئی ہے یہ کیا چیز ہے؟ ہوا ہے نا. اور یہی لفظ روح کے بارے میں استعمال کی گئی ہے، ہوا جیسی کوئی چیز ہے. لیکن ہوا تو محسوس ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی، مگر روح محسوس بھی نہیں ہوتی، دکھائی بھی نہیں دیتی. یہ فرق ہے ہوا میں اور روح میں. سمجھ بات آئی؟ یہ فرق ہے. ہوا محسوس ہوتی ہے، لگتی ہے نا، ٹھنڈی ہے، گرمی ہے. لیکن روح اتنی لطیف ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتی اور دکھائی بھی نہیں دیتی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. اور اس کو اسی سجین کے اندر یا علیین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے جسم سے اس کا رابطہ رہتا ہے. کیسا رابطہ رہتا ہے؟ جیسے سورج کا رابطہ رہتا ہے زمین کی تمام چیزوں سے کرنوں کے ذریعے، ایسے ہی یہ حضرت علی کی تفسیر ہے کہ کرنوں کے ذریعے جیسے آفتاب اپنا تعلق زمین کے ذرات سے قائم رکھتا ہے، ایسے ہی روح کا تعلق برزخ میں اپنے جسم سے رہتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو شیر کھا لیتا ہے، کسی کو مچھلی کھا لیتی ہے، پھر آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ بھی قبر کے اندر ہی پہنچتا ہے، چاہے اسے شیر کھا لے. اس لیے کہ شیر جب مر جائے گا تو وہ بھی مٹی میں جائے گا نا. اور مچھلی سمندر کا ایک اصول ہے، جب تک مچھلی زندہ ہے تب تک اپنے اندر لیے رہتا ہے، مچھلی مر جائے تو اسے باہر اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے، کسی بے جان چیز کو قبول نہیں کرتا ہو. جی جس کے اندر سول ہو، روح ہو، جب تک روح بدن کے اندر رہتی ہے مچھلی کے تب تک سمندر اسے چھپائے رکھتا ہے، اور مچھلی کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو باہر اٹھا کے پھینک دیتا ہے. اب یا تو آدمی کے پیٹ میں چلی جاتی ہے یا اسی طریقے سے وہ بھی سڑ گڑ کر کے مٹی میں چلی جاتی ہے. تو چاہے کھا لے اور چاہے شیر کھا لے چاہے مچھلی کھا لے، اسے تو بہرحال زمین میں جانا ہی ہے. رہا مسئلہ کچھ لاشیں ایسی رکھی رہتی ہیں، انہیں یہ قبر نصیب نہیں ہوتی جس کو ہم قبر کہتے ہیں، وہ زمینی گڑھا، جیسے فرعون کی لاشیں کیریوں کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے. یہ استثنائی حالت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون سے کچھ چیزوں کا استثناء کرتا ہے. دیکھو پانی کا قانون کیا ہے؟ سیلان بہتا ہے، رکتا نہیں، پہاڑ نہیں بنتا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو، ان کے ساتھیوں کو گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں سے راستہ دے دیا اور یہ پانی پہاڑ کی طرح ہو گیا، سخت ہو گیا. کالطود العظیم. پانی کی طبیعت، پانی کی خصوصیت، اس کا مزاج سیلان ہے، اور یہاں اسے ٹھوس بنا دیا گیا جو اس کے مزاج کے خلاف ہے. ایسے ہی آگ جلاتی ہے، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہم نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. دیکھیں آگ جلاتی ہے مگر یہاں ٹھنڈی ہو گئی، مزاج بدل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو جو قانون دیا ہے، عام قانون وہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا کرتا ہے؟ استثناء کر دیتا ہے قانون سے. کیا کر دیتا ہے؟ مستثنا، ایکسپشن کرتا ہے قانون سے، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے جو قانون بنایا ہے میں اس قانون کا بھی پابند نہیں ہوں کہ میں اب پابند ہو گیا میں اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتا، میں جب چاہوں قانون کو توڑ دیتا ہوں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 زندگیاں 2 موت دی ہیں. یہ بیچ والی جو حالت ہے یہ مکمل زندگی نہیں ہے، مکمل موت نہیں ہے، بلکہ موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے، دونوں کا مکس ہے. جیسے حالت خواب، اسی وجہ سے نیند کو موت کی بہن کہا گیا. لہذا اگر وہ کہیں قالوا ربنا متنسنا تو کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا اگر غور کیا جائے تو. اور ویسے بھی اس میں عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. حدیثیں موجود ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے تو عذاب قبر ہوتا ہے. اب کیفیت کیسی ہوتی ہے اللہ بہتر جانے. جتنا ہمیں بتا دیا گیا اسی کے اوپر ہمیں گزارا کرنے کی ضرورت ہے اور اتنا ہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ کیا روحیں برزخ میں ملتی ہیں؟ جی ہاں، نسائی شریف کتاب الجنائز کی روایت ہے کہ روحوں کو لے کر کے جب جاتے ہیں علیین میں تو روحیں جھپٹ پڑتی ہیں، ارے یہ آدمی آ گیا، پوچھنے لگتے فیقولون ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان، ارے فلاں کدھر گیا فلاں کدھر گیا. فرشتے کہتے ہیں ارے بھائی خاموش رہو، ابھی یہ بغم الدنیا، ابھی یہ تو دنیا کے غم کے اندر گرفتاری دا ہے، تم پکا رہے ہو اس کو، تھوڑی دیر ٹیک اٹ ایزی، آرام سے آرام سے، ابھی یہ دنیا کے غم لے کر کے آیا ہے اور اس سے تم سوال کر رہے ہو فلاں آدمی کدھر گیا فلاں آدمی کدھر گیا. جب وہ سانس لے لیتا ہے سکون ہو جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ وہ آدمی کدھر گیا؟ بولے ادھر تو نہیں آیا. ارے بولے وہ تو مجھ سے پہلے آ چکا ہے.
یہ نئی روح جو آئی ہے اور ساری روحیں اس سے پوچھ رہی ہیں، یہ بولے گا ارے وہ کدھر گیا؟ بولے کون؟ بولے فلاں آدمی۔ بولے ادھر نہیں آیا وہ۔ ارے بولے مجھ سے پہلے آ چکا ہے وہ، کدھر گیا؟ بولے لگتا ہے وہ ہاویہ میں چلا گیا، جہنم کی طرف چلا گیا، ادھر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجین میں پہنچ گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ علیین کے اندر روحیں ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، جو وہ ایک دوسرے سے سوال کرتی ہیں، ارے اس گاؤں میں کتنے لوگ تھے، کیسے کیا ہوا، پورے حالات لیتی ہیں۔ فرشتے تھوڑی دیر روکتے ہیں کہ ابھی یہ دنیا کے غم سے چھٹکارا پا کر کے آیا ہے، ابھی سے آرام کر لے رہے تو پھر سوال وغیرہ کرو۔ اس کا مطلب روحیں علیین کے اندر رہتی ہیں، یہ بھی معلوم ہوا، اور بری روحیں سجین کے اندر رہتی ہیں، یہ بھی معلوم ہوا۔ تو یہ عذاب قبر کی ایک کیفیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن عروۃ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اخبرته ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعو في صلاته اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من الماسب والمغرم فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من المغرم فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں درود شریف کے بعد یہ دعا ضرور پڑھتے تھے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی صلاۃ، کیا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ان چیزوں سے، دجال کے فتنے سے، موت کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، اور قرض سے اور گناہ سے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کتنا قرض سے پناہ مانگتے ہیں، آپ قرض سے کتنا پناہ مانگتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی قرض دار ہوتا ہے تو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرض لے لیتے ہیں اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے، بعض لوگ ہیں جو قرض لینے کے بعد پھر دکھائی نہیں دیتے، یا جب ملتے ہیں تو طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی مرتا تو پوچھتے تھے کہ یہ آدمی مقروض تو نہیں ہے، اگر پتہ چلتا کہ یہ آدمی قرض دار ہے تو نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اب کہہ دیتے تھے کہ اس کی نماز جنازہ تم پڑھ لو، میں نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ تو جب انسان مقروض ہو جاتا ہے تو جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، لہذا آدمی قرض لینے سے بچے۔ کتنے لوگ سر سے پیر تک قرض میں ڈوب جاتے ہیں، کچھ لوگ لون لے لیتے ہیں اور ان کے گھر بار سب کرک کر لیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے استدلال یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں ایک دعا مانگتے تھے جس کے اندر پہلی چیز یہی تھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ تو یہ چونکہ آخرت کی پہلی منزل ہے، آدمی کو تیاری کر لینی چاہیے اس پہلی منزل کے اندر کیا ہونے والا ہے، اور یہ عنوان بہت ہی سنجیدہ، بہت ہی سیریس ہے، آدمی اس کے اوپر بہت ہی غور کرے، اور تنہائی میں کبھی ہو جائے غور کرے گا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قواک اللہ یسلمک من المصائب والآلام۔